بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت طاری ہو تو کیا آپ کو گریہ نہیں آئے گا؟ بالکل آپ کو گریہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گریہ انسان کی فطرت ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تب بھی گریہ کرتا ہے، اور زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب بھی انسان کو حد سے زیادہ غم ہوتا ہے تب بھی انسان گریہ کرنے لگتا ہے۔ انسان کیوں گریہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ گریہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اللہ نے اس کو اسی طرح بنایا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت طاری ہو تو وہ گریہ کرنے لگتا ہے۔ تو جب یہ گریہ اور رونا انسان کی فطرت میں ہے تو پھر چونکہ دین مبین اسلام فطرت کے مطابق ہے، اسی وجہ سے اللہ نے انسان کے لیے رونے کو حرام اور ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ اسلام میں رونا جائز ہے۔ لیکن اس رونے کے اوپر بلکہ ایک خاص رونا کے جو امام حسین علیہ السلام پر ہم لوگ گریہ کرتے ہیں، تو کچھ لوگ چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، وہ اس رونے پر اور اس گریہ کرنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رونا صحیح نہیں ہے، رونا بدعت ہے، نامشروع ہے۔ تو یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ معترضین کی نگاہ تاریخ عزاداری پر نہیں ہوتی، جبکہ بشریت کی ابتدا سے ہی انسان گریہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس دنیا کا سب سے پہلا بشر جن کو حضرت آدم کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی گریہ کیا، اور خاتم النبیین کے جو آخری نبی ہیں انہوں نے بھی گریہ کیا۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ سیریز پیش کر رہے ہیں۔ اس سیریز میں ہم آپ کے سامنے گریہ وزاری کی تاریخ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ گریہ وزاری کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو تمام انبیاء نے انجام دیا ہے، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عمل جائز اور صحیح ہے۔ اور اگر ہم گریہ کی ایک خاص قسم کی بات کریں، یعنی امام حسین علیہ السلام پر رونا اور ان کی عزاداری کرنا، تو یہ بھی کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ان پر گریہ کیا ہے۔ تو ہم اپنی اصلی گفتگو یعنی تاریخ عزاداری میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے سامنے وہ الفاظ بیان کریں گے کہ جو قرآن کریم، احادیث اور تاریخی کتابوں میں عزاداری کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ عزا، یہ لفظ مصیبت اور سوگ کے معنی میں ہے، یعنی اگر کوئی شخص سوگ میں ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص عزادار ہے۔ دوسرا لفظ عزا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ عزا تعزیت کے معنی میں ہے، یعنی جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور اسے تعزیت پیش کرتے ہیں، تو اس کو عربی میں عزا کہا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ تسلی ہے۔ تسلی کے معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص مصیبت میں ہو اور اس کو صبر کی تلقین کریں تو اس کو تسلی کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ نوحہ ہے۔ نوحہ یعنی کسی کے مرنے پر رونا، گریہ و زاری کرنا۔ کتاب مصباح المنیر کے مؤلف فیومی اپنی کتاب میں مثال دیتے ہوئے اس طرح کہتے ہیں: ناحت المرأۃ علی المیت نوحا، یعنی خاتون نے میت پر گریہ کیا نوحہ کرتے ہوئے، یعنی گویا فیومی کے نظر میں نوحہ میت پر گریہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ماتم ہے، جس کے بارے میں ابن منظور اپنی کتاب لسان العرب میں ماتم کی تعریف کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں: الماتم فی الاصل مجتمع الرجال والنساء فی الغم والفرح ثم خص به اجتماع النساء للموت، یعنی مجلس غم اور خوشی برپا کرنے کے لیے کسی ایک جگہ پر عورتوں اور مردوں کا جمع ہونا، یہ تھے اس کے لغوی معنی۔ لیکن اصطلاح میں ماتم کسی ایک جگہ پر جمع ہو کر گریہ و زاری اور ماتم کرنے کے ہیں۔ لیکن بر صغیر کے عرف عام میں ماتم اب سینہ زنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو خلاصے گفتگو یہ ہوا کہ بر صغیر میں ماتم مجلس غم اور عزاداری کرنے کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے مرثیہ۔ ابن منظور اپنی کتاب لسان العرب میں مرثیے کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: انسان کی موت پر گریہ کرنا، نظم اور اشعار کی صورت میں اس کی مدح و ثنا کرنا، اور مرنے والے کی اچھی صفات کو بیان کرنا، یہ ہے اس کے لغوی معنی۔ لیکن ہمارے بر صغیر کے عرف عام میں مرثیہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر اشعار پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ جو الفاظ عزاداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں،
ہم نے آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے عزاداری کی تاریخ کو بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے یا نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام پر گریہ کب شروع ہوا، آیا آپ کی شہادت سے پہلے گریہ شروع ہوا تھا یا آپ کی شہادت کے بعد گریہ شروع ہوا ہے۔ یہ تمام گفتگو انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔